السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں، اور ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو چلے ناول پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی جلدی سے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں جا کر ایک جھٹکے سے رکی، اور پھر ڈور کھول کر حنان باہر نکلا اور دوسری طرف سے تریم نکلی۔ حنان جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اندر لے گیا۔ اندر لاؤنج میں بیٹھے گھر کے سارے لوگوں نے اسے دیکھا جیسے وہ کوئی اچھوت شے لے آیا ہو۔ وہ ان پر دھیان دیے بغیر سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا اور کمرے میں آ کے اس کا بازو چھوڑ دیا، اور پھر اسے فون کرتے ہوئے بولا، یہ آخری دفعہ تھا تحریم، آج کے بعد اگر تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو نہ مجھ سے برا کوئی ہوگا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، ایسے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ وہ اسے نفرت سے دیکھ کر باہر چلا گیا۔ نیچے آیا تو عارفہ کی نفرت میں ڈوبی آواز سنائی دی تھی، جب وہ یہاں سے دفع ہو گئی تھی تو ایک بار پھر کیوں لائے ہو اسے؟ وہ ماں کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ مختصر جواب دے کر چلا گیا اور عارفہ غصے سے لال ہو گئی۔ ایسا تو نہیں تھا تریم سوچوں کے سمندر میں غرق تھی۔ حنان اس کے تایا کا بیٹا تھا۔ اس کے ابو کے لوگ دو ہی بھائی تھے، یعنی تایا فرقان اور اس کے بابا حیدر۔ تایا جان کے 3 بچے تھے، آمنہ، اسما، بطول اور حنان۔ بطول اور آمنہ سب سے بڑی تھی، اور پھر حنان تھا۔ حنان 5 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، وہ بھی نہ جانے کتنی منتوں مرادوں کے بعد۔ پھر اسما تھی۔ حنان اس سے 1 سال بڑا تھا۔ وہ اور اسما ہم عمر تھی۔ اس کے بابا کی لو میرج تھی جو صرف 1 سال ہی رہی تھی۔ بابا جاب کے لیے لندن چلے گئے تو وہ وہیں رہ گئے۔ رابطہ نہ ہونے پر جب پتہ کروایا گیا کسی جاننے والے سے، تو پتہ چلا انہیں وہاں بھی سچی محبت ہو گئی تھی اور وہاں کسی گوری سے بیاہ رچا چکے تھے۔ جب یہ بت اس کی ماما یعنی روزینہ کو پتہ چلی تو وہ نیم پاگل ہو گئی تھی، اور اس کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ سختیاں برداشت کرنے کی عادی نہ تھی۔ ایک ہی بھائی تھا اور اس کی بیوی اٹھتے بیٹھتے انہیں کچولے لگاتی، بیٹی کے تانے دیتی۔ وہ اندر ہی اندر ختم ہو گئی تھی، اور پھر ختم ہو گئی۔ پھر تحریم کا مسئلہ پیدا ہوا۔ مامی سے ایک لمحے کے لیے برداشت کرنے کو تیار نہ تھی، اور وہ تو وہیں رہ گئے۔ رابطہ نہ ہونے پر پتہ چلا کسی جانے والے سے، تو پتہ چلا انہیں وہاں بھی سچی محبت ہو گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی مامی کو برداشت نہ تھا کہ یہ رپیٹ ہوا ہے۔ پھر تحریم کا مسئلہ پیدا ہوا اور مامی کو یہ بالکل بھی برداشت نہ تھا، اور وہ تو وہیں پر رہ گئے تھے۔ اور پھر تایا نے تو پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نانی مامی کے سامنے ڈٹ گئی اور یوں تحریم ان کے زیر سایہ پلی۔ ماموں مامی کی ہر بات ماننا فرض سمجھتے تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا رضا، وہ اس سے 1 سال بڑا تھا، مگر کبھی بھی اس کے قریب نہیں گئی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کا معیار زندگی بہت مختلف تھا۔ وہ اگر پرائیویٹ اسکول میں جاتا تھا تو گورنمنٹ کے، اور وہ اگر مال سے شاپنگ کرتا تھا تو وہ اتوار بازار سے۔ وہ اگر کھلونوں سے کھیلتا تھا تو مٹی کے برتنوں سے۔ لیکن اسے کبھی اس سے حسد محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس سے زیادہ ذہین تھی اور اس کے گریڈز اس سے زیادہ آیا کرتے تھے۔ وہ ممی ڈیڈی ٹائپ بندہ تھا، اور وہ مل جائے اور وہ اس طرح کی تھی کہ اگر مل بھی جائے تب بھی خوش، نہ ملے تب بھی خوش۔ مامی اس سے کبھی زیادہ بات نہیں کرتی، اور اگر کرتی بھی تو طنز کے نشتر چلاتی، اور تب اس کی آخری پناہ نانی ہوتی تھی جو اسے اپنے اندر سمو لیا کرتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر ایک طوفان آیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ عارفہ جو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، ایک دم سے انہیں دیکھنے لگی۔ اب کب تک مجھے گھومنے کا ارادہ ہے؟ اٹھو، حنان کے سسرال والے آ رہے ہیں، جاؤ کچن میں ملازمہ کی مدد کرو، وہ نحوست سے بول کر چلتی تھی۔ وہ زخمی سا ہنستی تھی، کیا نصیب آیا ہے تریم، اپنے ہی شوہر کے سسرالیوں کے لیے پکوان بناؤ گی؟ اب واہ، وہ خود کو داد دیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ ملازمہ گھر کی بہو کو کچن میں دیکھ کر بول رہی تھی، بی بی جی، حنان صاحب تو آپ کے شوہر ہیں نا؟ تو پھر بھی آپ، وہ بات کو دوری کر کے چپ ہو گئی تھی، مگر اسے اس کی پوری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ جیسے وہ مسکرائی، جو میرا تھا ہی نہیں، اسے کھونے کا کیا ڈر؟ میں کیوں اس کی خوشیوں کی راہ میں آؤں؟ آج ہوں، کل پتہ نہیں کل کا سورج دیکھ بھی پاؤں گی کہ نہیں۔ باہر سے آدھا حنان اس کی باتیں سن رہ گیا تھا۔ بی بی جی، اتنی چھوٹی سی عمر میں مرنے کی باتیں، اندر سے تو نہ جانے کب سے مر چکی ہوں، یہ تو بس ایک دھوکہ ہے کہ میں زندہ ہوں۔ وہ عجیب سی کیفیت میں بولی تھی، آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ آپ کا شوہر دوسری شادی کر لے گا؟ اگر وہ میرا شوہر ہوتا تو تب دکھ ہوتا نا۔ اس کے کندھے پر تو ایک ذمہ داری ہے، باپ کی بات کا باس رکھا ہے اس نے۔
میرے لیے یہی کافی ہے سکینہ، وہ کچھ اور بھی کہتی کسی زور سے ابکائی آئی تھی۔ وہ سنگھ پر جھکی تھی اور پھر خود کو سنبھالا، منہ دھو کر پڑھ لی تھی۔ آپ امید سے ہو بی بی جی؟ سکینہ نے دوسرے لمحے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی تھی، یہ بات اس نے خود سے بھی چھپائی تھی۔ اسٹمک پرابلم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود کو سنبھالنے کے بعد بولی اور بنا اس کی طرف دیکھے روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور جلدی میں حنان کو دیکھا ہی نہیں جو ہاتھوں میں شاپر لیے کھڑا تھا۔ اے خدا میری مدد فرما، وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں اپنے جیسا ایک اور وجود اس دنیا میں بالکل نہیں لانا چاہتی۔ میں نے کبھی تجھ سے شکایت نہیں کی، لیکن مجھے ایک اور ماں باپ سے محروم جان کو دنیا میں نہیں لانا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کے پیچھے کھڑا حنان سب کچھ سن چکا ہے۔ وہ جائے نماز طے کر کے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی تھی، لیکن مجھے ایک اور ماں باپ سے محروم جان کو دنیا میں نہیں لانا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کے پیچھے کھڑا حنان سب کچھ سن چکا ہے۔ وہ جائے نماز طے کر کے پلٹی تو اسے پیچھے کھڑا دیکھ کر دہل گئی تھی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لمحے کے ہزاروں حصوں کے دوران وہ جان گئی تھی کہ اب وہ بے خبر نہیں رہا، اس کا راز راز نہیں رہا۔ تم پریگننٹ ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ نہیں، داڑھا تھا۔ تم سے کس نے کہا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ تم جھوٹ بالکل بھی نہیں بول سکتی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ زد پڑ رہی تھی۔ جس نے بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، سنا تم نے؟ وہ چیخی اور اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ ممکنات کی طرف آیا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر ہاتھ جوڑ کر بولی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو پلیز، میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ حنان کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہزار بار بھی بے وفائی کر لیتی، اس کو کوئی دکھ نہ تھا، مگر اس کا ایک آنسو بہت بھاری تھا اس پر۔ وہ بااختیار اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کیا ہے نا مسز حنان، آپ پہلے صرف محبت تھی، مگر اب تم ضد اور میری ہو۔ وفائی کی سزا بھی تو بے وفائی سے دینا چاہیے نا، تو میں بھی تو وہی کر رہا ہوں۔ وہ سر سے لہجے میں بولا تھا۔ اگر اتنی بے وفا ہوں تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ ہنسا اور تھوڑا جھک کر بولا۔ میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا، لیکن کیا ہے نا کہ پریگننسی میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس کی رنگت فک ہوئی تھی، وہ ایک دم بے دم ہو کر گری، لیکن حنان نے جلدی سے اسے سنبھال لیا تھا۔ وہ 17 سال کی جب عید پر اس کے بابا اسے عید پر اپنے پاس لے کر گئے تھے، وہ تب آشنا ہوئی ایک اور رشتے سے جس کا نام باب تھا۔ اس کے سارے کزن وہاں جمع تھے جب اس کی اور آمنہ سے لڑائی ہو گئی تھی، اور وہاں اور بھی کچھ ڈاکٹر بتا رہی تھی اور بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ حنان خود کو مجرم تصور کرتا تھا، اسے لگتا تھا کہ تحریم کی اس حالت کی وجہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اکثر سوتے ہوئے وہ ڈر جاتا تھا، اسے خواب میں بھی خون دکھائی دیتا تھا اور تحریم کے سائے دکھائی دینے لگتے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہے کہ میری حالت کے ذمہ دار تم ہو۔ تب عارفہ بھی خوفزدہ ہو گئی تھی، ان کا ایک ہی بھی تو بیٹا تھا۔ کئی سالوں بعد نہ جانے کتنی دعاؤں کا پھل تھا، ان کے مطابق کسی کی نظر لگ گئی تھی، اور وہ تھا بھی تو اتنا خوبصورت، اوپر سے نوجوان۔ وہ اس کے لیے پیروں کے پاس جاتی پھر، مگر اس کا چہرہ ایک پریوش اپنے اندر سمو کر موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ ہر ہفتے اپنی ماں سے آنکھ بچا کر ہسپتال جایا کرتا تھا اور ایک سرخ گلاب اس کے سرانے رکھ کر بس ایک لفظ سوری بول کر آ جاتا تھا۔ بس اس کا ضمیر زندہ تھا، شاید وہ باقی سب کی طرح اسے برا نہیں سمجھا کرتا تھا۔ یہ حادثہ اسے خدا کے قریب لے گیا تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد اس کی زندگی کی دعا کرتا تھا اور بالآخر اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ وہ جیت گیا تھا اور سب سے پہلے بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ وہ سب کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس کے مطابق وہ صرف بے ہوش ہوئی تھی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ وہ 2 سال بعد آنکھیں کھو رہی ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے تو کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ اس کے خواب اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا، وہ آگے میڈیکل میں جانا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر کے مطابق اب اس نے اگر اسٹڈی کی بھی تب بھی وہ زیادہ برڈن نہیں لے پائے گی، اسے میڈیکل میں بھیجنا ایک رسک ہوگا۔ پہلے تو شاید وہ ضد کر کے بھی نانو کو منا لیتی، لیکن اب کبھی بھی نانو نہیں مانیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جن نظروں میں ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اس دن وہ بہت زیادہ خوش تھا اور وہ خوشی سے گھر گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس نگاہوں میں غصہ، سب کچھ کھو دینے کا غم تھا، نفرت۔ اس نے کچھ عرصے بعد داخلہ لے لیا تھا، مگر کبھی دوبارہ حنان سے مخاطب نہ ہوئی تھی اور وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کبھی سرخرو نہ ہوا تھا۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جب ایک بلیک کلر کی کرولا اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ روز ہی تقریباً وہ اس کا پیچھا کرتا تھا اور آج وہ چند قدم آگے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ تحریم، کسی نے بہت نرم لہجے میں پکارا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔
بہترین شوز پہنے کھڑا، بال ایک سٹائل سے پیچھے موڑے ہوئے تھے اور شرٹ کے بازو کو کونی تک فولڈ کیا ہوا تھا۔ سرخ سفید رنگ کا تھا لیکن آنکھیں اس کے وجود پر اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ کیا تھا ان بڑی آنکھوں میں؟ وہ سرخ تھی۔ وہ چند ثانیے اس کا جائزہ لینے کے بعد منہ میں بڑبڑائی، حنان، اور اس کے غصے میں سارے جسم کا خون سمٹ کر جیسے آنکھوں میں آ گیا تھا۔ وہ رخ بدل کر کھڑی ہو گئی تھی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ تریم، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آ کر بولا تھا۔ وہ ایک دم مسکرائی تھی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس سکون نہیں تھا۔ ارے حنان، نہیں ہانی، یہی بلاتے ہیں نا آپ کو آپ کے گھر والے۔ اب بھلا کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ بڑے لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کسی غریب کو توڑنا۔ عادت ہوتی ہے؟ بھلا آپ کے معافی مانگ لینے سے میری زندگی میں کیا بدل جائے گا؟ مجھے آپ کی طرح شاندار گھر مل جائے گا رہنے کو؟ نہیں نا۔ کیا جو آپ نے کیا کیا آپ کو زیب دیتا ہے؟ کیا جو سوٹ آپ نے زیب تن کیا ہے مل جائے گا؟ جی، مال میں سوری ریڈرز، اس میں بہت ساری مسٹیک ہیں اور تو گیملا کی، لیکن میں کوشش کرتی ہوں ٹھیک سے پڑھنے کی۔ کیا مجھے 1 لاکھ مل جائے گا؟ نہیں نا۔ اور آپ کو معاف کر کے مجھے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ تلخی سے بولی تھی۔ میری بات سنو، وہ سب ایک حادثہ تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بولتا لیکن اس نے بات کاٹ دی تھی۔ جب حادثہ تھا تو معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور آپ کے گھر والوں نے ویسے ہی ہر چیز کو حادثہ قرار دینے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ میری شادی بھی ایک حادثہ تھی، میری پیدائش بھی ایک حادثہ تھی، اب یہ بھی ایک حادثہ۔ میں تمہیں ضرور معاف کر دیتی اگر سب کچھ پہلے جیسا ہوتا تو۔ سب چیزوں کی معافی مل سکتی ہے نا، لیکن خواب توڑنے کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پھر ایک رکشہ روک کر اس میں سوار ہو گئی اور وہ پکارتا ہی رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر دیکھا اور نیچے چلا گیا۔ لڑکی والے آگے تھے اور اس کے ساتھ موجود شرمائی ہوئی لڑکی گاہیں باہیں اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بابا نے اس کو کہا کہ رانی کو گھر دکھاؤ۔ وہ اسے لے کر لون میں چلا آیا تھا اور گھر کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ فریش ہو کر آئی، ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوش میں آئی تھی اور اٹھ کر واش روم گئی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف گئی اور کھول کر اس کے باہر بنی چھوٹی سی بالکنی میں کھڑی ہو کر ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے لگی تھی۔ جب اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، وہ کچھ بتاتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اچانک اس پر نظر پڑی۔ وہ جو سپاٹ چہرہ لیے دیکھ رہی تھی ایک دم سے مسکرائی اور اس لڑکی سے ایک جانب دیکھتے پا کر جھٹکی اور ادھر نگاہیں دہرائی۔ تریم نے وکٹری کا نشان بنا کر دیکھا اور کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ رانی نے حنان کے ہاتھ ہلائے۔ کہاں کھو گئے؟ کچھ نہیں۔ یہ کون تھی؟ وہ کھڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، میری وائف۔ آر یو کڈنگ می؟ وہ ہنسنے لگی تھی۔ اگر تمہاری بیوی ہوتی تو مجھے وہیں سے شوٹ کرتی۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ کہہ کر جانے لگی، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا رانی، وہ واقعی میری بیوی ہے۔ اس کے بعد وہ پلٹی، وہ بھاگ کر اندر گئی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سب نے حیرانگی سے دیکھا۔ پھر عارفہ نے سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ کسی نے اتنا خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ مختلف کمروں میں جھانک کر دیکھ رہی تھی، پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ سامنے کوئی لڑکی کھڑکی میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی جانب پیٹ کیے کھڑی تھی اور اس کے پیچھے جا کر رک گئی تھی کیونکہ وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے وہ کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، اس نے تمہیں سب بتا دیا ہوگا۔ آپ خوش ہیں سب سے؟ وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے وہ کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، وہ دوبارہ بولی تھی۔ کچھ لمحوں بعد، مجھے نہیں پتا خوشی کیا ہوتی ہے، یہ سب ان کو پتا ہوتا ہے جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، لیکن میں پرسکون ہوں۔ اب کی بار والٹی اور رانی محبوط ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھی جیسے زرد پھول کھلا ہوا ہو اور ویسا ہی زرد دوپٹہ کہ وہ بہت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ نہیں پاگل تو حنان ہے، اپنی زندگی میری وجہ سے برباد کر رہا ہے۔ وہ دوبارہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کو ذرا ڈر نہیں لگتا کہ اگر میں آپ کی سوتن بن گئی تو آپ کا کیا ہوگا؟ وہ کچھ ثانیے کے بعد بولی تھی۔ تریم ہنس دی تھی۔ وہی جو میں چاہتی ہوں، تم فکر مت کرو میری بہن، جس دن تم بیاہ کر آؤ گے اس دن تمہیں میں کہیں نہیں ملوں گی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ تریم؟ وہ جو ان کی باتیں سن رہا تھا اس کی بات پر چلایا تھا اور آپ سے کہا تو ہے میں نے کہ میں شادی شدہ ہوں، تو خدا کے لیے یہاں سے چلی جائیں۔ وہ پرانے سے مخاطب تھا۔ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ تریم، لو یو۔ لو یار، ہاتھ چھوڑتا ہوں میں تمہارے آگے، مت آزماؤ مجھے، میری محبت کو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا تھا۔ سوری ہانی، لیکن محبت میں شک نہیں ہوتا، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔
और ये मोहब्बत नहीं है जो तुम करते हो, बगैर किसी मुरब्बत के बोली थी। वो लाइब्रेरी से काफ़ी लेट हो गई थी नोट्स बनाते हुए। वक्त का एहसास नहीं हुआ था। में इसकी बस भी मिस हो चुकी थी। वो तेज-तेज कदम उठाती स्टॉप की तरफ जा रही थी जब कोई गाड़ी इसके पास आकर रुकी। वो देखे बिना भी बता सकती थी ये कौन हो सकता है। वो रुके बगैर आगे चलती थी जब पीछे से किसी ने इसे पुकारा था। वो एक झटके से पलटी। आज की पुकार मुख्तलिफ थी। रज़ा भाई आप? वो रज़ा था। हाँ, मैं घर चलो। वो उसे देखते हुए बोला, शुक्र है रज़ा भाई, मुझे आदत नहीं है किसी से हेल्प लेने की। वो खुश रवि से बोली, अरे यार लड़की, पागल हो क्या? बसों में कहाँ धक्के खाती फिरोगी? वो हंसकर बोला था। उसने एक नज़र इस गाड़ी को देखा जो बिल्कुल न्यू थी और फिर दूर से आती एक बस को। रहने दे भैया, सारी ज़िंदगी बसों में सफ़र किया है, गाड़ी में बैठ की तो आते बिगड़ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। वो काफ़ी रुका सब बोलकर बस में सवार हो गई। इडियट, रज़ा ने बेख्तियार कहा था। माँ का मरना इसके लिए क़यामत ना था जितना नानी का मरना इसके लिए साबित हुआ था। वो उसकी माँ की माँ थी, मगर उन्होंने इसे माँ से ज़्यादा बढ़कर प्यार किया था। वो उनके जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। मामी को अब इसकी जवानी से खतरा था क्योंकि रज़ा को इसकी हमदर्दी का बुखार 24 घंटे चढ़ने लगा था। वो भी काफ़ी मुहतात हो गई थी क्योंकि रज़ा की हमदर्दी अब हमदर्दी नहीं रही थी। इसे कुछ अच्छा होने के एहसासात नहीं हो रहे थे। यूनी में फ्री पीरियड था। वो खामोशी से एक बेंच पर जाकर बैठ गई थी। आंखों में नमी सी आ ठहरी थी। नानू के जाने के बाद वो किस कदर अकेली हो गई थी। इसने मामी के डर की वजह से कभी दोस्त भी ना बनाई। मामी इसके लिए रिश्ता देख रही थी। वो गुमसुम बैठी थी, तभी कोई पास आकर बैठ गया। वो चौंकी और इसे देखा। वो हनान था। क्यों आए हो? वो उठी। नहीं, सारी यूनिट के सामने तमाशा करने से बेहतर इसने यही समझा कि आज इसकी बात सुन ले। तुम्हें पता है? वो सामने लगे हुए सुर्ख गुलाब के पौधों को देखते बोला था, मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है क्योंकि ये सब मेरा नसीब था, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। वो मजबूत लहजे में बोली थी, लेकिन मैं आज इसलिए नहीं आया। आज मैं खुद से हार कर तुम्हारे पास आया हूँ। उसकी बात पर चौंकी। क्या मतलब? मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अब से नहीं, तब से जब मैं 18 का था। तुम्हारे बारे में सोचना अच्छा लगने लगा था। मैं जानता हूँ ये सब नामुमकिन है, मगर मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। वो इस दीवाने को देखती रह गई जो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा था। जानता हूँ तुम हम सबसे नफरत करती हो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। शायद मोहब्बत को बददुआ है किसी की हमेशा वहाँ हो जाती है जहाँ दो दिल चाह कर भी मिल नहीं सकते। वो इसे देख रही थी। अजीब हालत थी इसकी। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ हानि, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी शादी होने वाली है। वो कहकर खामोशी से उठ गई थी। वो इसे अजियत से जाता हुआ देखने लगा। घर आकर वो तरफ तरफ कर रही थी। इसने झूठ बोलकर एक बहुत बड़े से तूफान को रोक दिया था। जानती थी कि अगर आज इसने दिल की बात इसके सामने कर डाली तो कल घर वालों को भी कह देगा कि वो नहीं चाहती थी मामी इसकी ज़ात को निशाना बनाए, इसकी तरबियत पर हरफ आए। मगर अभी बहुत बड़े तूफान आने वाले थे। वो छत पर तन्हा बैठी थी जब रज़ा आया था। तरीम, यहाँ क्यों बैठी हो? वैसे ही रज़ा, भाई भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, वो गुस्से से बोला था। वो उड़कर नीचे जाने लगी, तभी रज़ा ने इसका हाथ पकड़कर दीवार के साथ लगाया, उसके मुंह पर हाथ रखा। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से लफ्ज़ भाई ना सुनूं, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। वो एक झटके से छोड़कर दब-दब करता नीचे उतरने लगा। वो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को नॉर्मल करने लगी। ये सिलसिला रुका नहीं था, यहाँ तक कि एक दिन हद होगी इसकी बर्दाश्त की। रज़ा रात को इसके कमरे में आ गया। इसके शोर में जाने पर मामू मामी आए और इसने इसके बोलने से पहले ही वो सारा मलबा इस पर डालकर खुद पाक साफ हो गया। मामी ने इसका पूरा साथ दिया और मामू से कहा कि इसे इसी वक्त इस घर से दफ़ा कर दे। वो मिन्नतें करती रह गई, मगर किसी ने ना सुनी। फिर मामू को रहम आ गया। उन्होंने दूसरे दिन ताया को बुलाकर ने इसे ले जाने का कहा। वो भला कि उसे इसे सर पर लेते। उन्होंने इसको सामने बिठाकर इसके पापा को कॉल की, उसके करतूतों पर रोशनी डाली थी। वो भाई के सामने रो पड़े और इन्हें कहा कि इसकी शादी वो हनान से करते तो इन्हें भाई की इज्जत का पास रखना पड़ा। जब इसे हनान के साथ रुखसत करके ले आए तो इसे कुछ भी नहीं बताया। वो शुरू शुरू में तहरीम के रवैये से उलझ था। वो बहुत रूखा फीका बर्ताव करती, बिल्कुल खामोश हो गई थी। आरफा को न जाने कैसे उन्होंने मना लिया था इस शादी के लिए, मगर वो मान गई। हनान की मोहब्बत में से कुछ शक नहीं था। वो इसे दिलो जान से चाहता था। वो अक्सर इसकी जुनूनी मोहब्बत से डर जाती थी कि जब इसे इस पर शादी के पीछे सारी बात का पता चलेगा तब क्या होगा। और वो दिन दूर नहीं था। इसके मोबाइल पर बेल बज रही थी। वो वॉशरूम में थी। तरीम यार तुम्हारी कॉल है। वह नहा रही थी। हनान की आवाज़ आई, सुनाई नहीं दी थी। इसने कॉल पिक करके हेलो कहा। दूसरी तरफ मौजूद रज़ा को जैसे आग लगी थी। वो काफ़ी दिनों से इसे तंग कर रहा था और इसे इग्नोर कर रही थी, और आज तो रज़ा को मौका ही मिल गया था। इसने हनान को सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताया। वो जब नहा कर आई तो उसे मुसलसल घूरता पाकर सरपटाई। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम इतनी मासूम हो या बनती हो? वैसे देखते हुए बोला, मतलब कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम्हारा और रज़ा का क्या चक्कर है? रज़ा, वो इसने तुम्हें बता दिया। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगी। वो गुस्से से बोली। जानती थी कि कुछ ना कुछ होने को बाकी रहा है, मगर हनान चुप नहीं रहा। इसने अपने बाप से लड़ाई की कि इसे धोखे में रखा। उन्होंने आरफा ने भी बेटे का साथ दिया। वो तो पहले ही से ही इस रिश्ते के हक में ना थी। हनान इस दिन के बाद 2 दिन तक घर नहीं आया और आरफा रोते हुए से
भर-भर झोलियाँ भर-भर के बददुआएँ देने लगी। अक्सर इसको झरझरी सी आ जाती, फिर हनान लौट आया। अरफा ने इससे वापस आने पर इसका सदका दिया, अपनी नई बहू ढूँढने के अमल में लग गई। हनान से इसकी बातचीत बंद थी, फिर थोड़ी सी लड़ाई भी हुई थी। वैसे अपना कसूर पूछ रहा था कि इसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। वो खामोशी से वो घर छोड़कर चली गई थी और पहले रज़ा की तरफ गई इसे अपना कसूर पूछने, मगर इससे पहले ही दोबारा आधे रास्ते से हनान वापस ले आया था। वो सो रही थी जब वो दोबारा अंदर आया। लड़की वालों ने मना कर दिया था, रानी ने खुद कह दिया था सब, और इनके जाने के बाद एक और तूफान आया। अरफा ने इसे गालियाँ दी बाकायदा, और हनान ने संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तरीम को वो मुलाजमा के जरिए पहले ही सुकूनावर दवाई दे चुका था और वो सो चुकी थी। अब अरफा को हैंडल करना था। वो रोक कर इसे बददुआएं दे रही थी। मम्मा पोर से किसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही रानी को बताया था। इसने जैसे झूठ बोला था अपनी माँ से। वो ज़ोर से रोने लगी थी। मम्मा, मैं किसी मासूम की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। इससे जब बाद में पता चलता तो वो आपको इस घर में रहने देती। खुद सोचें, वो इनको समझा रहा था और आज मैं इसने इन्हें संभाल लिया था और फिर इन्हें सुला कर आया था। सोई हुई और भी मासूम लग रही थी। वो वाइट कपड़ों में वाकई बहुत पाकीज़ा लग रही थी। इसे याद आया, इसने इस शादी के दिन सिर्फ सुर्ख लिबास में देखा था। इसके बाद इसका लिबास हमेशा सफ़ेद ही रहा था। इसके लिबास पर हर बार मुख्तलिफ रंगों के डिज़ाइन होते थे, मगर वो सफ़ेद होता। वो इसके करीब आया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया और इस पर कंबल सेट किया और फिर दूसरी तरफ आकर खुद भी लेट गया। इसको देखते हुए इससे कहने लगा, जानती हो तुमसे मोहब्बत कच्ची उम्र की थी, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। तुम जो मर्जी कर लो। मुझे वक्ती तौर पर गुस्सा तो आ सकता है, मगर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कभी वैसे बातें करते हुए न जाने कब खुद भी नींद की आगोश में चला जाता था। कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन आरफा ने एक नया प्लान तैयार कर लिया था। इस दिन जब सब सारे अपनी ड्यूटीज़ पर चले गए थे तो उसके पास आई थी, उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे, अपनी माँ की कसम देती हुई बोली थी, तुम हानि की ज़िंदगी से दूर चली जाओ। वो तुम्हारा होते हुए भी अब तुम्हारा नहीं हो सकता। मर्द के दिल में जब शक आ जाए तो इस औरत का चाह कर भी कभी यकीन नहीं करता। वो इन्हें देखती रहेगी। ठीक है तो कह रही थी, भला हनान इसका कहाँ यकीन करेगा। ताई जान, मैं इसकी ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊँगी। ऐसी बेतबारी की ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे। वो उठकर चादर ओढ़ने लगी और एक नज़र नान की तस्वीर को देखा, नम आँखों से मुस्कुराते बाहर चली गई। ऑफिस में था जब रज़ा की अम्मी की कॉल आई। वो उसे हॉस्पिटल आने का कह रही थी। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। रज़ा की हालत देखकर उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वो बड़ी-बड़ी आँखों से रज़ा को देख रहा था, जो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया था। आंटी, ये सब कैसे हुआ? वो खौफज़दा होकर सवाल करने लगा। बेटा, कल इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और जब हमें पता चला तो हम दौड़े चले आए, और आकर जब रज़ा की ये हालत, वो बात अधूरी छोड़कर देखकर रोने लगी थी, जबकि वो इसकी हालत देखकर खौफज़दा हो रहा था। वो इन्हें छोड़कर इसकी तरफ आया था। वो मास्क लगाए ऑक्सीजन ले रहा था, होश में था। इसे देखकर इसकी आंखों से आंसू आ गए थे। उसकी हालत को रहम भरी नज़रों से देख रहा था। इसके मुंह की एक साइड बहुत बुरी तरह रगड़ी जा चुकी थी और गर्दन पर प्लस्तर था। उसके एक टांग पर भी। रज़ा ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे इसके सामने और मास्क उतार दिया। तरीम से कहना, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। वो बुरी तरह रोते हुए कह रहा था, इसकी कोई गलती नहीं थी, मेरी नीयत में खोट थी। और इसकी इस बात पर हनान के साथ जिस्म का खून मुंह पर सिमट आया था, लेकिन इसने तहम्मुल से काम लिया था। इसे मुकाफ़ात अमल कहते हैं। रज़ा, जो तुमने किया दुनिया में ही भुगत लिया। वो लड़की आखिर तुम लोगों के घर से क्या लेती थी, तो तुमने इसे सबकी नज़रों में गिरा दिया। सिर्फ 2 वक़्त की रोटी, आखिर 2 वक़्त की रोटी कितनी बड़ी सज़ा की होती है। रज़ा, हाँ, बहुत बुरा किया तुमने इसके साथ, बहुत बुरा। वो तासीर से कहकर पलटा था जब रज़ा की माँ ने दोनों हाथों से इसके पैर पकड़ लिए थे। वो दमख़ूद रह गया था। आंटी, आप क्या कह रही हैं? छोड़े मुझे। वो ने अपने कदमों से उठाते हुए बोला था, खुदा के लिए बेटा, एक दफ़ा तरीम को ले आओ, मैं खुद इसके पाँव पड़ कर माफ़ी माँग लूँगी। ये रज़ा की हालत इसकी यहाँ लगने की वजह से हुई है। अगर इसने माफ़ नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएँगे। इसके दिल को कुछ हुआ था। ठीक है आंटी, मैं इसे लेकर आऊँगा। वो कहकर निकल गया था और बाहर आकर गाड़ी के बोनट पर ज़ोर से हाथ मारा था। शिट यार, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो टाई उतार कर फेंकते हुए बोला था, मैं किस मुँह से इसके सामना करूँगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो बोर्ड के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। वो घर में दाखिल हुआ, सीधा रूम की तरफ गया। आरफा इसे यूँ भागते हुए देखकर परेशान हो गई थी। वो कमरे में दाखिल होकर इसे ढूंढने लगा। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो वहाँ नहीं थी। तरीम कहाँ हो? तो वो दोबारा नीचे उतर आया था। किचन में झांका। लॉन्च में बैठे लोग परेशान थे। इसे देखकर, मामा तरीम किधर है? वो परेशान होकर बोला था। वो घर छोड़कर चली गई है नान। वो इसको देखकर बोली थी, कहाँ चली गई है? वो चलाया था, मुझे नहीं पता। शायद इसे समझ में आ गई है कि जिस मोहब्बत में शक आ जाए वो देर तक नहीं टिक पाती। वो इसे समझाते हुए कह रही थी, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो बेख्तियार बाहर भागा था और उसे मुख्तलिफ सड़कों पर ढूंढने लगा। वो घर से निकल आई थी। इसे ताई की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो कितनी मजबूर थी, अपने बेटे की खुशी देखना चाहती थी और वो इस खुशी की भीख भी किसे मांगने आई थी, इससे जिसकी कुल कायनात वो ही था। मगर दिल बादशाहों के जैसा होता है। वो खामोशी से अपनी इस मोहब्बत से दस्तबरदार हो गई थी, जिसका कभी इसने इजहार भी ना किया था। वो सड़कों पर चलती जा रही थी। दोपहर से शाम हो चुकी थी। वो एक पुल पर खड़ी थी। ये शहर से दूर था। इसने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराई। जानती हूँ बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हूँ, बस
بس ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اللہ، میں بہت بری ہوں نا بہت، میں نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، کسی کا پیار نہیں ملا، پورا مجھے نہ ماں نہ باپ، آخر کیوں نہیں یہ لوگ سمجھتے اولاد کو صرف پیدا کرنا نہیں ہوتا، اس کی تمام ذمہ داری بھی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ وہ پر کھڑی ہاتھ کی پوچھتے سے آنسوں کو صاف کرتی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اور جو مجھ سے پیار کرتا تھا اسے بھی کتنے لوگ چاہتے تھے، تو میں اسے چھوڑ دیا، میں نہیں چاہتی کسی کو میری وجہ سے بس یہ دکھ ہوا۔ سوری حنان، میں تمہاری محبت کے قابل نہیں۔ پھر اس نے ایک لمحے کے اندر فیصلہ کیا تھا، جیسے اس نے اپنے ہاتھ کے بوجھ سے آنسو صاف کیے تھے، اور اس چھوٹی سی دیوار پر چڑھنے لگی۔ وہ چھلانگ لگانے لگی جب کسی نے اس کو بازو سے کھینچا تھا۔ شاہ بخت اور صفا دونوں واپس گاؤں جا رہے تھے۔ صفا عادت کے مطابق اونچا میوزک سننے پر توڑ رہی تھی، جبکہ شاہ بخت اسے جان کر چپ کروا رہا تھا۔ وہ اس کی چچا زاد تھی، ہمیشہ سے شہر کے ماحول میں پلی بڑھی تھی اور شوخ چنچل طبیعت کی مالک تھی، جبکہ دوسری طرف شاہ بخت گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ اس کے بابا گاؤں کے چودھری تھے، اور وہ بھی ایک ہی اولاد ہونے کی وجہ سے کافی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ اسے صفا کی شوخ طبیعت سے بہت چڑ تھی۔ وہ منہ بسورب کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جب اس کی نظر باہر ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ رکو رکو، اسے جلدی سے کہا تھا۔ شاہ بخت کا پاؤں ایک دم بریک پر پڑا تھا، اسے خواجہ نے نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا ہے وہ لڑکی؟ لگتا ہے مجھے سوسائڈ کرنے والی ہے، وہ کہتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر بھاگی تھی، اور وہ بھی پیچھے بھاگا تھا۔ وہ واقعی خودکشی کرنے والی تھی، کیونکہ وہ پل پر بنی چھوٹی سی دیوار پر چڑھ رہی تھی۔ شاہ بخت جلدی سے بھاگ کر گیا تھا، تب تک وہ اوپر چڑھ چکی تھی اور جمپ کرنے والی تھی۔ اس نے اس کا بازو پکڑا تھا، اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچا تو وہ ایک دم سے لٹ کر آئی تھی اور گرنے لگی۔ جب اسے اس لڑکے نے پکڑا، وہ 26 سال کا ایک خوشباش نوجوان تھا، جس کا چہرہ غصے سے لال انگارہ بنا ہوا تھا۔ اس نے اسے سیدھا کیا۔ پاگل ہیں کیا؟ کوئی خود کو بھی مارتا ہے کیا؟ وہ جواباً چلانا چاہتی تھی، مگر اس کے سر میں ایک درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ وہ لڑکی ایک جانب کو گری، اس سے پہلے کہ وہ گرتی سے شاہ بخت نے اپنے دونوں بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ تب تک اس کے قریب صفا بھی آ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ شاید بے ہوش ہو گئی ہے، وہ اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ تو اب اس کو مارنا ہے کیا؟ ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، اسے ڈبتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے اس کو ایک نظر دیکھا اور اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا، اور جلدی سے گاڑی موڑ کر دوبارہ شہر کی رخ موڑ لیا تھا۔ ترین کی چادر وہیں دیوار سے اٹکی رہ گئی تھی۔ وہ پورے شہر کا چکر کاٹ کر دوبارہ سے ہر جگہ دیکھتے ہوئے گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا، جب اس کی نظر ایک پل پر لٹکتی چادر پر پڑی تھی۔ وہ ایک دم سے گاڑی سے اتر کر اس جانب آیا تھا۔ وہ ترین کی تھی، اس نے خود اسے گفٹ کی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے نفی میں سر دائیں بائیں ہلاتا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ اس چادر کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ تم مر نہیں سکتی ترین۔ وہ حلق کے بل ایک چلایا تھا۔ ایک بزرگ وہاں سے گزرے تو اسے روتے دیکھ اسے دلاسا دینے لگے۔ وہ تمہاری بیوی تھی کیا؟ وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگا، مگر بولا کچھ نہیں۔ ابھی اس کی لاش ایدھی سینٹر والوں کے حوالے کی ہے۔ لوگوں نے تم نے دیر کر دی بیٹا۔ وہ انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے، مگر اس کی ذماعتوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور جلدی سے گاڑی کی طرف بھاگا تھا اور اسے ایدھی سینٹر کی طرف لے گیا تھا۔ اس نے سارے شہر کے ایدھی سینٹر کو چیک کر لیا، لیکن وہ نہ ملی۔ اس وقت وہ تھکے تھکے قدموں سے گاڑی چلا کر آیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ عارفہ اسے آوازیں دے رہی تھی، لیکن وہ شاید سننے کی حس کھو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آیا اور چادر کو صوفے پر رکھا اور خود بیڈ کے ساتھ نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ کے آنسو آنکھوں سے روا ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر سے عارفہ اس کے کمرے میں تھی، اس کا حال دیکھ کر دہل گئی تھی۔ ہنی کیا ہوا ہے؟ وہ ملی کہ نہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کے اسے پیار سے پوچھنے لگی۔ وہ ان کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا تھا، پھر ان سے زیادہ خوش سے بولا تھا، آج میں بہت زیادہ خوش تھا ماں، شاید شرمندہ بھی۔ اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی تھی ماما۔ رضا کا حال میں لے کر آیا ہوں، اس نے ترین کے ساتھ برا کیا تھا، اس بیچاری کا کوئی قصور نہ تھا کہ وہ اس دنیا میں آئی، لیکن ہر رشتے سے محروم ہو گئی۔ رضا کی حالت مکافات عمل ہے ماما، اور آپ سوچیں اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے نکالا ہے نا اسے ماما، وہ جتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، آخر میں اتنا ہی تلخ ہو گیا تھا، میں کیوں نکالوں گی اسے؟ وہ انکار کرتے ہوئے بولی تھی۔ جھوٹ مت بولے ماما، وہ چلایا، آپ ہیں اس کی موت کے ذمہ دار، صرف اور صرف آپ۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، اتنی زور سے چلایا کہ اس کی رگیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ تبھی فرقان اور رسما بھاگتے ہوئے آئے تھے، انہیں دیکھ کر وہ مزید سیخپا ہو گیا تھا۔ آئیے آپ بھی آئیے، آپ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں اس کے قتل میں۔ بابا آپ چاہتے تھے نا کہ وہ مر جائے، دیکھ لے وہ مر گئی ہے، ہوگی نا آپ کی دعائیں قبول۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا اور وہ نظر چرانے لگے تھے۔
एक सौदा किया था ना आपने मेरी शादी इससे करके ताकि हैदर चचा अपना हिस्सा ना मांगे। उसके तहत आपने मेरी कीमत लगाई। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के जवान के हिस्से में जो इनके हिस्से में आई थी। वाह फुरकान साहब, वाह पहले ज़माने में लोग बेटियां जिंदा दरगोर करते थे और वह बेच देते थे। मुबारक हो आपको, आपने भी मुझे बेच कर रवायत तोड़ दी और आपकी बीवी ने इससे ज़्यादा शानदार काम किया है, इसे मार के मुझे जिंदा दरगोर करने का। ऐसे होते हैं क्या माँ बाप? वो चलाया, सब अपनी अपनी जगह साके थे, किसी ने जवाब नहीं दिया था। बोले जवाब दे, क्या माँ बाप की मोहब्बत ऐसी होती है? अरे माँ बाप तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और आप लोगों ने मुझे ही बेच दिया। कितने बदनसीब हैं हम लोग रिश्तों के मामले में। तरीम, वो देखो तुम्हें सारी ज़िंदगी प्यार नहीं मिला और मुझे फ़रोख्त कर दिया गया। वो खुद कलामी कर रहा था, रो रहा था। और मम्मा, आपको पता है ना मैं इसे कितना चाहता हूँ। कैसी माँ हैं आप? अपने ही हाथों से मुझे बर्बाद कर दिया आपने। वो बिल्कुल चुप थी। कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं आपको, आप सबको कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो इन सब से कहता हुआ बाहर चला गया था। सब अपनी अपनी जगह अपनी ज़मीर के दालों में पेश थे। आज जब डॉक्टर रूम से बाहर आई तो शाह बख्त सफ़ा इसकी तरफ लिपटे थे। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ खास नहीं, लेकिन इनका बीपी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जो कि इस हालत में बिल्कुल ठीक नहीं है। कौन सी हालत डॉक्टर? वो हैरानगी से पूछने लगा था। शी इज़ प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने बताया तो दोनों के चेहरे के रंग उड़े थे। ओके थैंक्स, हम इनसे मिल सकते हैं क्या? वो जल्दी से खुद को कंपोज करते हुए बोले थे। बिल्कुल, वो मुस्कुराते हुए बोले। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। इस वक्त सफ़ा भी अपनी मस्तियाँ बोल चुकी थी। कैसी हैं आप? अब वो दूसरी तरफ मुँह किए लेटी हुई थी। सफ़ा के कहने पर उसकी तरफ गर्दन घुमाई थी। तुम लोगों के साथ मसला क्या होता है? ना किसी को चैन से मरने देते हो, ना जीने देते हो। क्यों बचाया मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? वो तब खलचे में रोते हुए कह रही थी। इन दोनों के दिमाग वक्त से उड़े थे। आप क्या कह रही हैं? खुदकुशी इस्लाम में हराम है। शाह बख्त तअम्मुल से बोला था। जो लोग दिन में 10 बार मरते हैं, जिनको लफ्ज़ों से रवैये से मारा जाता है, इनके लिए खुदकुशी भी हलाल है। वो नफ़रत से बोली थी। आप अपना मसला हमें बताएं, क्या पता हम कोई मदद कर सके। शाह बख्त के बोलने से पहले सफ़ा बोली थी। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। मेरे रद्दू का इलाज बस मौत ही है। अब कुछ नहीं रहा मेरे पास, अब कोई रिश्ता नहीं है। वो दोबारा गर्दन मोड़ गई थी। अब हमारे साथ हमारे घर चलें। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कोई रिश्तों की कमी महसूस नहीं होगी। उसे हैरानगी से देखने लगी। आपने कभी किसी को आजमाया होगा ना? एकदम और एतबार करके देख लें। क्या मालूम आपकी ज़िंदगी सँवर जाए। वो इल्तिजा कर रहा था। गाड़ी एक वसी और इस हवेली में आकर रुकी थी। बेबे जल्दी से आएँ। क्या हुआ बेटा, इतनी देर लगा दी? वो परेशान सा होकर पूछने लगी थी और शाह बख्त के हाथ को चूमा और सफ़ा को गले लगाया। उसे प्यार करने के बाद पीछे हटी तो एक तरफ खड़ी तरीम पर नज़र पड़ी तो इनसे पीछे गाड़ी के पास ही खड़ी थी। पुत्र, ये कौन है? वो इन दोनों से पूछने लगी थी। सफ़ा ने मुँह खोला। ये मेरे एक बहुत जिगरी यार की बीवी है और सफ़ा की बेस्ट फ्रेंड भी है। वो कुछ साल के लिए बाहर चला गया है तो हम इन्हें यहाँ ले आए हैं। इसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, ना ही इनका। तो अकेली कैसे रहती? वो बहुत महारत से बेबे को कन्विंस कर चुका था, जबकि सफ़ा का और तहरीम का मुंह खुल गया था इतने शानदार झूठ पर। लेकिन वो जल्दी बेबे के सामने सर हिलाने लगी थी। बेबे ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, उसे प्यार किया था। आओ ना अंदर आओ। वो सब खोली अंदर की जानिब बढ़ गई थी। सब खाने के टेबल पर इकट्ठे थे। बाबा जान से भी तारुफ हो चुका था। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तुमने बहुत चंगा किया पुत्र। ये भला किसके पास रहती? बेबे जान को वक्त को दाद देते रही थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। वो इसकी तारीफ़ कर रही थी। इसे होश लग गया था। इसकी तारीफ़ सिर्फ हनान करता था। बाबा साहब ने इसे देखा और पानी का गिलास इसके आगे। क्या पानी पी लो बेटा, लगा दी ना नज़र तुमने नेक वक्त। वो खफकी से बोले थे। बेबे का मुँह खुल गया था, लेकिन वो बोली कुछ नहीं और फिर से पूछने लगी। अरे देखो वक्त, तुमने नाम तो बताया ही नहीं। धीरानी का मुँह खोलने की बारी वक्त और सफ़ा की थी, क्योंकि नाम तो उसे भी नहीं पता था। तहरीन नाम है मेरा, तहरीम हनान। वो इन दोनों को मुश्किल में पर्दा देकर बोली थी। बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। बाबा साहब ने मुस्कुरा कर बताया था। बेटा हनान तुम्हारे अब्बू का नाम है क्या? बेबे ने काफ़ी मुख्तात होकर पूछा। नहीं, मेरे शौहर का। वो बोली तो आंखों में करब की तहरीर नुमायाँ हुई थी। अच्छा, बहुत ही प्यारा नाम है। जबास घर को अपना ही खैर से बेटा, आप इस घर को अपना ही घर समझो और मुझे वक्त की तरह ही कह लिया बेबे, कह लिया करो अपना। ऐसे बोली थी। इसकी आंखें भीग गई थी इनकी बात पर। वो अपनों पर हमेशा बोझ बनी रही थी और एक बिल्कुल गैर ख़ानदान ने किस तरह से अपना लिया था। लेकिन कब तक वो जाग रही थी। आज इसे नींद नहीं आ रही थी। रह रह नान का ख्याल आ रहा था। न जाने उसके वहाँ से चले जाने के बाद क्या कर रहा होगा। सफ़ा लाइट ऑफ करके सोने लगी तो इसे जागते देखकर चौंकी थी। नींद नहीं आ रही क्या? इसने पूछा था। नहीं, नई जगह है ना शायद, इसलिए। वो आंखें बंद किए हुए बोली थी। कोई याद आ रहा है? नहीं, वो यकलफ्ज़ी जवाब देकर बोली थी। इसे छोड़ क्यों दिया तुमने? इसने सवाल किया था। इसने जल्दी से आंखें खोली। पता नहीं, वो आंखें बंद कर चुकी थी। सफ़ा ने इसे कोई और सवाल करना फजूल समझा। हनान घर छोड़ चुका था। दूसरे दिन इसने अपना सामान उठाकर फार्म हाउस में मुंतकिल कर दिया था। ये इसका था।
दादा ने इसकी पैदाइश पर इसको गिफ्ट कर दिया था और उसने इस प्रॉपर्टी के कागजात इनको भिजवाए जो उन्होंने हैदर अंकल से अपने नाम करवाई थी, और उन्होंने बिला चूचरा किए दोबारा इनके नाम कर दिए। वो उनके सामने नहीं किया आरफा, और वो इसे मनाने भी आए मगर इसने दरवाज़ा ही नहीं खोला और वो मायूस होकर चल दिए। तो वो यहाँ आकर अब बेहद अपनायत महसूस कर रही थी। सब इसे अपने अपने लग रहे थे। वो अभी भी अपने रूम में बैठी थी जब सभा चूड़ियाँ उठाए आई थी। तरीमा चूड़ियाँ ट्राई करते हैं, वो उसके पास बॉक्स लेकर बैठ गई थी। मुझे बहुत पसंद है, बेबे ने मेरे लिए मंगवाई हैं, देखो ना खुद पहनाई है, देखो कैसी लग रही हैं। वो अपने चूड़े से भरे हाथ दिखाते हुए बोली थी, बहुत प्यारी लग रही हैं तुम्हारी तरह। उसने दिल खोल कर तारीफ की थी। वो खिलखिलाई थी, थैंक्स, अच्छा चलो ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक्स, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती सफ़ा, वो टूटे लहजे में बोली थी। तभी वो बेबे अंदर आई थी। क्या हो रहा है बेबे, देख रही हैं आप ये चूड़ियाँ नहीं पहन रही हो। मुँह बसोड़ते बोली थी, अल्लाह पुत्र ये सुहाग की अलामत होती हैं, इसलिए तुम पहन लो। उन्होंने इतने प्यार से कहा, वो ना ना कर सकी। सफ़ा से पहनाने लगी, तभी इसे एक चूड़ी टूट कर लग गई थी और इसके मुँह से जल्दी से निकला था, सॉरी। सफ़ा जल्दी से बोली, कोई बात नहीं, तुम पहनाओ, वो ज़ब्त करते हुए बोली थी। तभी एक याद ने दस्तक दी थी इससे। गिलास टूट गया था। वो झंझला कर नीचे देखा था, ओहो, वो नीचे बैठकर कांच ढूंढने लगी। तभी एक नुकीला कांच चुप गया था। इसके मुंह से सिसकी निकली थी। वो खून उबलता हुआ निकलते हुए देखने लगी। तभी हनान इसके पास आया। ये क्या हुआ, बाहर से आया था, कुछ खास नहीं, बस कान चुप गया है। वो हाथ को देखते हुए बोली थी, कुछ खास नहीं, लाओ मैं पट्टी करूँ, खबरदार जो दोबारा कभी खुद से कांच को चुना। मुलाजमीन क्या मर गए हैं क्या, वो इसे डांटते हुए बोला। तो हैरत से तकने लगी तो उसे बैंडेज करने लगा था। उसे बैंडेज करते हुए देखने लगी, किस कदर परेशान लग रहा था। क्या मोहब्बत ऐसी होती है, बस करो हनान, इन सब की आदी हूँ मैं। वो रूखे पीखे लहजे में बोली थी, आती हो नहीं, आदी थी, वो इश्तियाक से बोला था। अब मेरी हो तो ये आदत छोड़नी पड़ेगी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। वैसे तपाने लगी थी, सोच लो। वो खतरनाक लहजे में बोला था, हाँ सोच लिया तो फिर ठीक है। वो उठा और जाकर सारे कांच बाएं हाथ में बींच लिए थे। इसकी चीख निकल गई थी, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। वो चलाई थी, अब बताएं कि आप क्या आदत छोड़ रही हैं कि नहीं। वो दर्द की परवाह किए बगैर बोला था, हाँ नहीं छोड़ो प्लीज़। वो रोक देने को थी, इसने जब से देखा था और बाहर चला गया। इस दिन के बाद इसने कभी ऐसी फजूल कोई बात नहीं की थी। आने के सामने टिप टिप आंसू उसकी गोद में गिरे थे। सपा ने से देखा, अरे क्या ज़्यादा लग गई है, परेशान वो हो गई थी। अरे नहीं मैं ठीक हूँ, हाथ धो लूँगी, ठीक हो जाए। वो आंसू पूछते उठ गई थी। वो सफ़ा और बेबे हैरान रह गई थी। इस दिन वो रूम में थी, सफ़ा नहा रही थी जब वक्त ने इसे स्टडी में बुलाया था और नौकर के अंदर दाखिल हुई तो वो कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पर। इससे सामने सोफे की तरफ इशारा करके बैठने का कहा था। मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। बिला आखिर वो कुछ देर के बाद बोला था, जी। वो सिर्फ इतना ही कह सकी थी, हनान आपके हस्बैंड है, ऐसी क्या बात हुई जो आप हनान आपके हस्बैंड है, ऐसी क्या बात हुई जो आपको इन्हें इस तरह छोड़ कर आना पड़ा, मुझे अपना समझ के बता सकती हैं। वो बहुत मुहतात अंदाज में बोला। तरीम को लगा कुछ भी छुपाना फजूल है इस शख्स से जिसने इसे छत दी है। उसने सब कुछ बताते फिर बोली, यही सच है, अगर मज़ीद शक व शुबा दूर करना है तो अब मैं अपनी शादी की पिक्स दिखा सकती हूँ। अब अपना लैपटॉप आपका लैपटॉप मिलेगा। इसने बिना चूचरा दिए लैपटॉप दे दी। इसने हनान की आईटी सर्च करके अपनी शादी की पिक्स दिखा दी थी। बिताया की सर्च की वक्त इसकी तस्वीर देखकर महबूब हो गया था। वो दोनों एक मुकम्मल जोड़ा थे, लिहाज से परफेक्ट, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। इसने बेसाख्ता तारीफ की, पहुंचती थी, शुक्रिया मुझ पर इतबार करने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो मामूली बात है। सफ़ा कुछ दिन बाद वापस चली गई थी और फिर से वो अकेली हो गई थी। इंतहाई अच्छी दोस्त थी वो। मौसमी ख़िज़ा का इख्तिताम हुआ था जब इसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, और जब इसने इन 2 मासूम जानों को देखा तो इसे रोना आ गया था। तो क्या इसके बच्चे भी इसकी तरह हर रिश्ते से महरूम रहेंगे? अलबत्ता बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश थे। बेटा और बेटी हनान की कॉपी थे। बेबे तो फूलें नहीं समा रही थी। हाल वक्त और सफ़ा का था। बाबा साहब का भी यही था। सफ़ा आते ही वक्त ढेर सारे खिलौने लेकर आई थी। एक वही तो थी जिस पर ना खुशी का असर था ना ही गम का। वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो रही थी। इस वक्त इसे किसी की कमी महसूस हो रही थी तो वो हनान था। बेबे ने नाम रखा था बच्चों का सईद, जबकि बाबा साहब ने राबेल ने नाम रखा था बच्ची का। इनको बेटी का बहुत शौक था मगर इनकी बेटी ना थी। राबेल तो जैसे इनके लिए बेटी साबित हुई थी और सईद बेबे की आंख का तारा बना हुआ था। सफ़ा का वैसे भी इकलौती थी, इसकी तो जान थी। वो दोनों वक्त का हाल भी कुछ ऐसा ही था सिवाय इसके। वो अपने कमरे में लेटी आंखों पर आवाज़ रखे रोई जा रही थी। इस अंदाज़ा हो रहा था अपने किए हुए फैसले के अंजाम का। इसने जज्बात में आकर अपनी और हनान की, अपने बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी थी। अगर वाकई हनान ने ताई की बात मानकर अपनी ज़िंदगी बसा ली तो इससे आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। कभी कभी इसे लगता था वो खुद गर्ज बन रही है। हनान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, वो कर ले शादी, जी ले अपनी ज़िंदगी,
پھر اس کا کیا قصور تھا؟ اسے کسی کا پیار نہیں ملا، ماں باپ وہی جو شاید مر چکے تھے، ایک مٹی کے نیچے اور ایک مٹی کے اوپر۔ اور رضا بھلا اس کا کیا بگاڑا تھا اس نے؟ اس نے تو کبھی کسی سے کھل کر بات بھی نہ کی تھی، اس کے باوجود اتنا گندا الزام لگایا کہ حنان کو سونپ دیا گیا۔ اس کے جنون سے ڈرتی تھی کہ جس دن اسے پتہ چلا وہ اسے چھوڑ دے گا، مگر اس نے چھوڑا نہیں، بلکہ اسے پل پل مارنے کا ارادہ کر لیا تھا شاید۔ وہ اپنی صفائی پیش کر کے مزید مجرم بننا نہیں چاہتی تھی اور عارفہ کی سازش سمجھے بغیر سب کچھ چھوڑ کر آگے تھی، لیکن اب اسے صاف تھا کہ عارفہ کی سازش اسے سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اسے یہ سب سوچتے ہوئے اندازہ بھی نہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ بے نے اسے روتے ہوئے دیکھا، انہیں دکھ ہوا، وہ اس نازک سی لڑکی کی چاہ کر بھی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ تریم بیٹا، انہوں نے شفقت سے پکارا۔ وہ جو رو رہی تھی ایک دم ساکت ہو گئی تھی، آنکھوں کو بازو سے رگڑ کر ہٹایا تھا۔ وہ بولی تو بے نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، سرخ ہوتی ناک، سجی آنکھیں، گال سرخ ہو رہے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، ایسے ہی دل اداس تھا؟ وہ بات کرتے ہوئے بولی تھی، کیوں دل کیوں اداس ہے؟ پتہ نہیں، اس کا دل نہیں تھا کسی بھی چیز کا فی الحال، مجھے وقت بتا چکا ہے سب۔ اس نے ان کی طرف دیکھ کے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ پریشان مت ہو، مجھے وہ اس وقت بتا دیتا، مگر اسے لگا شاید میں ایک لڑکی کو یوں گھر میں آنے پر ناراض نہ ہو جاؤں، تو اس لیے چھپایا۔ وہ ان کو دیکھنے لگی تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے، ان کو یوں اپنے سے محروم مت کرو۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر مزید بولی، اپنی محرومی کا بدلہ اپنی اولاد سے مت لو۔ خدا کے لیے وہ رونے لگی تھی تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ تم نے بے شک اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہو، لیکن اولاد کے ساتھ کہ تو میرا بیٹا یوں مت کرو، ان معصوموں کو بھی اور کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایم سوری بے، مجھے ان میں حنان کا عکس نظر آتا ہے۔ میں چاہتے ہوئے بھی کوئی بات نہیں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو اپنے بچوں کے ساتھ یوں بے اعتباری نہیں برتو گی، خود کو سنبھالو کہ تو جی پاؤ گی۔ میں کوشش کروں گی، ان کے ساتھ لگی منہ چھپائے بولی تھی۔ اس کا سر سلاتے رہی تھی بے کے سمجھانے کے بجاننے کا اثر تھا اس کے لیے۔ سب کچھ اب سعید اور رابیل ہی بن چکے تھے۔ وہ جا رہا تھا جب ایک گاڑی نے غلط ٹرن لیتے ہوئے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ اس نے گاڑی کا رخ موڑنے کی کوشش کی تھی، گاڑی سڑک کی سائڈ پر لگے درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کا اسٹیئرنگ سے سر ٹکرایا تھا اور گرم خون اس کے سر سے نکلنے لگا تھا، اور اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا اور آفس میں کام زیادہ تھا۔ وہ سارے کام نپٹا کر اٹھنے لگا جب بیگم نے کسی گیسٹ کی اطلاع دی تھی۔ اس نے اسے اندر آنے کا کہا تو ساری فائل ترتیب سے رکھنے لگا تھا۔ ڈور ناک ہوا۔ کم ان پلیز، اس نے دیکھے بغیر کہا تھا، پھر سر اٹھا کر دیکھا۔ سٹ ڈاؤن الفاظ اس کے منہ میں ہی اٹک گئے تھے جب اس نے سامنے دیکھا۔ سامنے عارفہ تھی۔ آپ کیوں آئی ہیں یہاں پر؟ وہ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا تھا کہ کیا اب ایک ماں کو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اجازت لینی ہوگی؟ یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ وہ ان سے پوچھنے لگا تھا جس نے بھی دیا ہو، لیکن حنان اب چھوڑ دو خدا کے لیے، اب گھر آ جاؤ، ہوگی خطا بیٹا، معاف کر دو ہمیں۔ وہ رونے لگی تھی۔ ماما، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ سوچی سمجھی سازش کے تحت کی جانے والی خطا کی معافی نہیں ہوتی۔ وہ اٹھ کر بریف کیس اٹھا کر باہر کی طرف جانے لگا تھا، پھر پلٹا۔ وہ امید طلب نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماما، اللہ آپ کو معاف کر دے، میری دعا، کیونکہ آپ نے صرف اس کی جان نہیں لی تھی بلکہ میرے بچوں کی بھی جان لی۔ جب مجھے میری اولاد نہیں ملی تو آپ کو آپ کی اولاد کیوں ملا؟ وہ سخت لہجے میں کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ آج دل پھر سے بہت زیادہ اداس تھا۔ وہ گاڑی بے مقصد سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ اس نے فارم ہاؤس میں سب کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی اس جگہ کا پتہ نہ دے ماما پاپا کو، اور نہ ہی کوئی کال وغیرہ کر کے اسے بتائے۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب اس کی نظر سڑک کے دوسری جانب درخت کے سائے لگی گاڑی پر پڑی تھی۔ اس نے ایک دم بریک لگائی تھی اور جلدی سے ادھر کے اس کے پاس پہنچا۔ وہ نوجوان زخمی تھا، بے ہوش تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، وہ باہر کی طرف گرا، مگر اس نے جلدی سے سنبھال لیا تھا۔ ایمبولینس کو کال کی تھی۔ بخت نے آنکھیں کھولی تو ایک دم دوبارہ بند کر لی۔ کمرے میں تیز روشنی تھی، سر میں درد کی ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں مکمل طور پر کمرے کے ماحول سے آشنا ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو ایک نوجوان چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہولے سے لگ رہا تھا کہ وہ ساری رات یوں ہی بیٹھا رہا ہے۔ اس کے سرہانے پر اس کے پاس بیٹھا گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ باہر چلا گیا تھا۔ اس نے ذرا اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو پاؤں پٹی میں مقید تھے اور بازو بھی۔ اس نے دوبارہ سے سر سرہانے پر رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور اجازت دے دی، کیونکہ اب کوئی خطرے والی بات نہ تھی۔ اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ یہ آپ کا موبائل ہے، آپ اپنے گھر والوں سے بات کر لیں۔ اس نے موبائل لیا اور تریم کو سب کچھ بتا دیا تھا اور بے اور بابا کو بتانے سے منع کر دیا، پریشان ہو جائیں گے۔ حنان تب تک میڈیسن لے کر آ چکا تھا۔ ہو کی بات، وہ انتہائی نرمی سے بولا تھا، چلے گھر چلتے ہیں۔ وہ بولا، نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ، میری جان بچانے کے لیے۔ آپ اس حالت میں گھر گئے تو شاید آپ کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر وقت کے نانا کرنے کے باوجود وہ اسے لے کر فارم ہاؤس آ گیا تھا۔ تب ان کا پرانا ملازم چچا کرم دین نے اسے ایک اجنبی کے ساتھ آتے دیکھا حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ اسے سارا دیکھ کر اندر رہا تھا۔ ہانی، یہ کون ہے؟ وہ اسے اس کے نک نیم سے ہی بلاتے تھے۔ میرے دوست ہیں چچا، یہ زخمی ہیں، کچھ دنوں تک یہیں رہیں گے۔ وہ اسے لانچ میں صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ السلام علیکم۔ بخت نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ آگے ہو کر دیکھنے لگے۔
جبکہ حنان اس کی ٹانگ کو میز پر رکھ رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس تھوڑی سی لگ گئی۔ وہ بامشکل مسکراتے ہوئے بولا تھا، میں چینج کر کے آتا ہوں، تب تک چچا آپ ان کے لیے سوپ اور دودھ میں ہلدی ڈال کر لائیں۔ وہ ہدایت دیتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا تھا، جبکہ بخت اپنے مسیحا کی مہمان نوازی پر حیران تھا۔ تریم کال سن کر پیچھے ہٹی تھی تو صفا کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ صفا وہ اس سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی کیونکہ سب کچھ وہ سن چکی تھی۔ نہیں تریم، کوئی جھوٹ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن مجھے سب کچھ سچ بتا۔ وہ ٹھیک ہے، بس سر پر چوٹ آئی ہے اور بازو پر اور پاؤں فریکچر ہے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے اپنے ساتھ لگانے لگی، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں تریم، وہ نہیں سمجھتا میں کیا کروں۔ وہ عشق کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ جانتا ہے پاگل احمی تمہیں پریشان کرتا ہے۔ تمہارا رشتہ مانگا ہے بیبے سے، اس نے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ صفا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد اسے حنان کے کمرے میں لے گیا تھا اور اسے آرام کی تلقین کر کے جانے لگا تھا تو اس نے پکارا، سنیں جی۔ وہ پلٹا تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ ہر اجنبی کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں یا صرف مجھ پر کرم نوازی کی ہے؟ حنان مسکرایا تھا۔ دوست ہر کسی کے ساتھ نہیں، تم اپنے سے لگے ہو، بس دل کے سکون کے لیے کیا۔ مجھے کسی صلے کی غرض نہیں ہے، بہرحال آپ آرام کریں، وہ کہہ کر دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ ان کے پاس ہی رہا۔ چچا کرم دین نے بتایا کہ وہ اکیلا رہتا ہے، اس کی بیوی مر چکی ہے اور ماں باپ سے ناراضگی تھی۔ اسے ہانی کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا۔ دوسری طرف صفا کو چبھ لگی تھی۔ جس دن وہ حنان کے ساتھ گھر پہنچا وہ سب سے پہلے اس کی جانب آئی تھی اور جو بےتابی سے اس کے انداز میں دیکھ رہی تھی، اس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ حنان اسے چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کی بیبی اور بابا صاحب نے بہت ڈھیر ساری دعائیں دی تھی۔ وہ واپسی پر لون میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر رکا اور ملازمہ کے ساتھ تھے۔ یہ بچے بخت کے ہیں کیا؟ وہ بابا صاحب سے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، میری بیٹی کے ہیں۔ وہ سر جھٹک آگے چل دیا۔ وہ لیٹا ہوا تھا، بیبی اس کے زندہ سلامت گھر آنے پر صدقہ دے رہی تھی اور بابا صاحب نے سارے گاؤں میں لنگر بٹوایا تھا۔ ایک دم اسے دروازے پر سایہ سا نظر آیا تھا۔ صفا اندر آؤ، وہ بے اختیار بولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، بالکل کمزور سی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ تمہارے سامنے ہی ہوں۔ اتنی بددعائیں دی ہی کیوں تھی؟ اس نے سر جھٹکے سے اٹھا کر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ ناراض ہو کر جانے لگی۔ کبھی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ اچھا سوری۔ ہاں سوری، میری کوئی فکر نہیں تمہیں، میں جو اتنا پریشان تھی۔ اور ایک دم اسے احساس ہو گیا وہ کیا کہہ گئی۔ اور کیا؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ کچھ نہیں۔ وہ ہاتھ چڑھا کر باہر چلی گئی تھی۔ وقت اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ وہ لفٹ نہیں کروا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ روم میں بستر ٹھیک کر رہی تھی جب وہ سعدی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ رابعہ واپس آپ کے پاس تھی۔ اب اتنا نخرے کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ کون لوگ؟ وہ مزید مصروف ظاہر کرنے لگی تھی۔ صفا جا چکی تھی۔ اسی دن اچھا سنے تو وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، آپ نہیں چاہتی آپ کے بھائی کی شادی ہو؟ بھائی کوئی لڑکی پسند کرے تب نہ؟ وہ انجان بنی تھی، دیکھ لینا۔ وہ تھوڑا جھجک کر بولا تھا، کون بھلا؟ وہ معصومی سے بولی تھی۔ صفا، اور کون؟ او مائی گاڈ، تم ہر وقت اسے چڑھاتے رہتے تھے۔ اور اب وہ اسے کندھے پر مارتے ہوئے بولی تھی، ہاں جہاں زیادہ لڑائی ہوتی ہے وہیں پیار بھی تو ہوتا ہے نا؟ کیوں بھول گئی ہیں آپ؟ بہت پہنچے ہوئے ہو تم، بات کروں گی میں۔ نکاح کی ابھی پڑھ رہی ہے وہ، بالآخر اس نے بھی کہہ دیا تھا۔ تھینکس، آپ نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ وقت کی بات طے ہو گئی تھی اور نکاح کی ڈیٹ بھی فکس ہو چکی تھی۔ دونوں طرف سے انتظامات ہو چکے تھے۔ وقت تحریم کا مشکور تھا۔ اس نے حنان کو خاص طور پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ اس کے اصرار پر آیا تھا اور اس سے مل کر نیچے بیٹھ گیا تھا۔ جب نکاح کے بعد دلہن کو لے کر آنے والی لڑکی پر نگاہ پڑی، نیوی بلو فراک اور اس کے نیچے چوڑی دار پاجامہ، سر پر دوپٹہ حجاب کی طرح لپٹا ہوا تھا، ہنستی ہوئی وقت کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ تریم، وہ شوق ہوا تھا، اب اس کے شوق سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ایک ملازمہ نے اسے پکارا، تریم بی بی بات سنیں۔ نیوی بلو فراک اور اس کے نیچے چوڑی دار پاجامہ، سر پر دوپٹہ حجاب کی طرح، وہ ہنستی ہوئی اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ 2 منٹ کہہ کر اسٹیج سے نیچے اتر آئی تھی۔ وہ بالکل دم سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ دروازہ کھولنے لگا جب دوبارہ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، ملازمہ کو بلایا۔ اس نے جواب نہیں دیا تو وہ خود باہر آ گئی تھی۔ وہ دم ساتے دیوار کے ساتھ لگ گیا تھا۔ جب وہ تھوڑی دیر آگے آئی وہ جلدی سے اندر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تھی تو حنان نے دروازہ بند کیا۔ جلدی سے وہ آواز پر پلٹی تھی تو حنان نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی جھیل کا گلا گھونٹ دیا تھا اور اسے دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا، جبکہ تریم کی حالت اسے دیکھ کر غیر ہونے لگی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ تریم، اتنا بڑا دھوکہ! کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ اتنا برا تھا میں؟ وہ جلدی سے بولا۔ اس کی سانسوں کی گرماہٹ وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو ابھر رہے تھے۔ ہو گئی تھی غلطی مجھ سے، لیکن اتنی بڑی سزا تریم! تم نے مجھے زندہ مار دیا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیے تھے اور سانسیں بحال کرنے لگی۔ 18 ماہ کہنا آسان ہے، مشکل 18 ماہ کہنا آسان ہے،
اتنے روز اتنے ہر پل میں سولی پہ لٹکا رہا یار، اور تم مجھے فراموش کیے بیٹھی رہی۔ بہت تڑپا لیا تم نے مجھے، بہت تڑپایا ترین، دکھا لی نا اپنی نفرت تم نے۔ واقعی محبت درد ہے، یہ درد دیتی ہے، اور یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاں نہیں، وہ من منائی تھی، بہت غلط رخ پر سوچ رہا تھا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ بہت برا لگتا ہونا، میں سارے خواب توڑے تمہارے، میں نے تم کومے میں گئی میری وجہ سے، اور تمہیں ماما نے گھر سے نکالا وہ بھی میری وجہ سے۔ نفرت بنتی ہے یار، کسی ایک کے چاہنے سے محبت تو نہیں ہو جاتی نا۔ تمہیں طلاق چاہیے تھی نا، تو دے دوں گا، وہ روتے ہوئے ایک دم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا تھا، اور دروازہ کھول کر جانے لگا۔ تب بھی وہ بولی تھی، ہر بار اپنی سنا کر چل دینا اچھا نہیں ہوتا حنان صاحب، میں نے طلاق مانگی ضرور تھی، لیکن اس وقت تم نے کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ وہ خود کو سنبھالنے کے بعد سکلچ میں بولی تھی، اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ تب آپ نے کہا تھا پریگنینسی میں طلاق نہیں ہوتی، تو آپ کو بتاتے چلو کہ حنان صاحب، دودھ پلانے والی ماں کو بھی طلاق نہیں ہوتی۔ حنان کو جھٹکا لگا تھا، کیا مطلب؟ اپنے بچوں سے نہیں ملو گی ہانی؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، کہاں ہے وہ شوق تھا، وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرنے لگی تھی، جلدی سے ادھر کیا تھا، آنے والے دروازہ بند کر دیا، پھر وہ آئی تھی۔ وہ رابیل کو سردی کو چھو رہا تھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ ان کے ہونے کا۔ وہ سو رہے تھے۔ کتنا بد نصیب ہوں نا میں، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے۔ وہ رو رہا تھا جب وہ ایک دم سے اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی تھی، اسے جھٹکا لگا تھا، کیا کر رہی ہو تریم؟ اسے اٹھا کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا تھا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ روتے اس کے ساتھ لگ گئی تھی، ایم سوری حنان، میں سمجھ نہیں پائی تمہیں، مجھے معاف کر دے، میں نے ہر پل تمہاری کمی محسوس کی ہے، مجھے گھر چھوڑنے کے بعد احساس ہوا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی صفائی دینی چاہیے تھی۔ وہ اپنا جرم بتا رہی تھی، جبکہ اسے اپنے ساتھ لگائے خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں نے خودکشی کا سوچا تو وقت نے بچا لیا، میری زندگی بے معنی ہو گئی تھی، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میں واقعی مر چکی ہوتی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میرا رضا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ خود بس کر دو تریم، بھول جاؤ سب کچھ، سب اپنے کی بھگت چکے ہیں، میں بھی۔ بہرحال اس نے سب بتا دیا، رضا کا انجام، ماں بابا کی خود غرضی اور اس کی موت، اور اپنی بیشمانی۔ وہ دم بخود سنتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بدگمانی کے بادل چھٹے، اور آنسو نے دونوں کے دلوں سے گرد ڈال لی تھی۔ مجھے معاف تو کر دیا نا تم نے تریم؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کب کا؟ جب سے مجھے پتا چلا، مجھے بھی تم سے اتنی شدت سے محبت ہے جتنی تم کرتے ہو۔ تھینکس، تم نے مجھے معاف کیا۔ نہیں میں سمجھ سکی، پاگل ہو گئی تھی، ایم سوری۔ کر دیا معاف تم نے نا، معاف کر کے میں نے مزید جیتے جی نہیں مرنا چاہتا۔ اس نے کہا تھا، مجھے میرے بچوں سے نہیں ملواؤ گی؟ وہ سے علیحدہ ہوئی تھی، اور رسوئی رابیل ہاتھی کے پاس لا کر بیٹھ گئی تھی۔ رابیل کو احتیاط سے اٹھا کر حنان کو دیا تھا، اور ساتھ ہی اٹھانے کا طریقہ بھی سمجھا دیا، کیونکہ اس نے زندگی میں کسی کو اٹھایا نہیں تھا۔ یہ رابیل ہے، بالکل تمہاری کاپی۔ وہ اسے چوم رہا تھا، اس کے آنسو اس کے گال پر بھیگ رہے تھے۔ یہ بہت پیاری ہے، بالکل مجھ جیسی۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا، جیسے بیٹی سے ملنا ہے، پر بیٹے پر بھی کرم نوازی فرما دے۔ وہ اسے مسلسل رابیل کو دیکھتے بولی تھی، اور رابیل کو لے لیا اس کے پاس سے۔ یہ سعید ہے، پیارا نام ہے نا میری طرح، تھوڑا سا بس سارا تم پر چلا گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، اس کی آواز سے شاید سیدھی صاحب ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ فوراً منہ کھول کر لیا، اور حنان اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تریم سے دیکھ ہنسنے لگی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اپنی چڑیل جیسی آواز میں ہنسنے کا؟ رلا دیا نا، وہ چڑھا تھا، توبہ توبہ بھی سے آنکھیں پھیر لی تم نے۔ لاؤ، تم سے نہیں چپ ہو گیا۔ وہ اس سے لے چکی تھی اور اپنے ساتھ لگایا، اور چپ کروانے لگی، تبھی دستک ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے لگا، دروازے سے اندر باقاعدہ اس کی نظر تریم پہ پڑی، جس کا سارا میک اپ اترا ہوا تھا۔ دوسری طرف نظر اس پر اور آگے تن گئی۔ تمہاری ہمت کیسی میری بہن کے کمرے میں آنے کی؟ اس نے دھکا دیا تھا۔ تریم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ حال حنان کا بھی تھا، اور بیبی اور صفا اور بابا صاحب بھی اندر آ گئے تھے۔ وقت اسے مارنے لگا تھا جب وہ چلائی تھی، وقت چھوڑو اسے، یہ حنان ہے یہ۔ اس کی آواز پر وقت کی مٹھیاں کھل گئی تھی، اس کے کالر کو چھوڑ دیا۔ سوری یار، غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ فوراً شرمندہ ہوا، کوئی بات نہیں، اب دونوں کی صلح ہوگی، صفا نے تریم کے پاس آ کر کہا تھا۔ ہاں، تھینک گاڈ، وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولی تھی۔ پھر سب خوش ہو کر ایک بار پھر ملے تھے، حنان سے اور تریم سے بھی۔ حنان نے سب بتا دیا، سب نے انہیں نئی زندگی کے لیے دعا دی تھی۔ پھر فنکشن کے بعد صفا اور وہ دوبارہ اپنے کمرے میں سوئے، جبکہ وقت اور حنان آدھی رات کے وقت اسے وقت نے میسج کیا کہ صفا کو لون میں بھیج دو۔ وہ صفا کو منا کر بھیجنے لگی، وہ وقت کو تنگ کر رہی تھی پہرا۔ پھر اس کے جانے کے بعد وہ سو گئی۔ وقت اس کا لون میں جھولے پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آ کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ چونکا، بھوتنی کہیں کی، اتنے دنوں سے میرا چین لے کر سامنے بھی نہیں آ رہی، اس نے چڑھایا، لیکن احتیاطی طور پر ہاتھ پہلے ہی لے لیا تھا ہاتھ میں۔ کیا کہا تم نے بھوتنی؟ اگر ایسی بات تھی تو شادی کیوں کی تھی؟ شادی کس نے کی؟ نکاح کیا ہے، زیادہ پھیلو مت، وہ چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ تم نے یہ سب کہنے کے لیے بلایا ہے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ نہیں ارے یار، رونا مت، وہ پریشان ہوتا۔ وہ سوری کہنے لگا اس دن کے لیے، اب کہہ لیا، اب جاؤ۔ وہ اٹھنے کو پر توڑنے لگی تھی، کچھ نہیں اور بھی کہنا ہے کیا؟ ہاں کہنا ہے، آئی لو یو بھوتنی۔ وہ سرخ پڑتی چاند کی روشنی میں
चाँद की रोशनी में वो इसके शर्माते हुए रूप को देख रहा था। मुझे पता है तुम रोई मेरे लिए और परेशान रही तो मुझे लगा तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो। कह लिया अब मैं जाऊँ? वो रूखे अंदाज में बोली थी। हूँ जाओ, वो भी इस अंदाज में बोला। वो झूले से उठकर थोड़ी दूर गई, फिर बोली, मुझे भी कुछ कहना है। आई लव यू टू भूत ने। खबरदार जो मेरे अलावा किसी लड़की को देखा उनके नोच लूँगी। वो हँसते हुए तौबा करने लगा। वो भी हँसने लगी थी। अब इजाज़त हो तो जाऊँ? जी जी जाएँ। इसके जाने के बाद वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को सोचने लगा था। हनान इसे अपने साथ फार्म हाउस पर ले आया था। आते वक्त सभी बेहद उदास थे और बार-बार जल्दी आने की तलकीन कर रहे थे। वो खुद भी आते वक्त सबसे मिलकर रोई थी। वो इसके कुछ नहीं थे मगर सब कुछ थे। वो फार्म हाउस में आकर जैसे बोर हो गई थी। हनान घर चले, वो इसकी मिन्नतें किए जा रही थी। वापस आई थी जब से। तुम पागल हो यार, मुझे नहीं जाना। वो एक ही ज़िद पकड़ कर बैठ गया था। वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं और अबेल सर्दी को भी। वो परेशान हुआ था। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, सबको सज़ा मिल गई है, ऐसे तो मत करो। अब वो इसके पास आकर बैठ गई थी। इस दफ़ा तुम नहीं जानती, पापा ने तुम्हारे पापा को वहाँ दूसरी शादी करने का कहा था, ग्रीन पासपोर्ट के लिए। कोई बात नहीं हनान, मैंने माफ़ कर दिया। ये मेरे नसीब में था, लेकिन मेरे पास सब कुछ है और आज तुम भी, मेरे बच्चे भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना। प्लीज़ हनान, वो उसे समझाते हुए कहने लगे थे, उन्होंने बहुत गलत किया मेरे साथ। तुम नहीं समझ सकती। मैं समझ नहीं सकती तो कौन समझ सकेगा? मैंने पैकिंग कर ली है, तुमने आना हुआ तो आ जाना। वो अपने लगेज ने पकड़ कर दोबारा बैठा लिया था। रह लोगी? हाँ। ऐसे नहीं यार, आंखों में देखकर कहो, मुझे नहीं देखना। वो मुंह मोड़ कर बैठ गई थी। जब नहीं रह सकती तो कहो भी मत। उठने लगा तो एकदम बोली थी। उसने अल्फाज सुने और दोबारा बैठ गई। आरपा बाहर आकर देखने लगी। इन दोनों को देखकर बिल्कुल साकित हो गई थी। हनान फुरकान समझकर रो रहा था। उन्होंने हाथ जोड़े तो उनके गले लगकर रोने लगा। फिर तरीम को गले लगाकर माफ़ी मांगी। उसने भी माफ़ कर दी और जब बारी आई सती और अबील की, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे खाने बच्चे हैं क्या? वो इन दोनों को बारी बारी गोद में ले रहे थे। हनान मुस्कुरा रहा था। जब इसकी नज़र आरपा पर पड़ी थी वो साकित नहीं देखी जा रही थी। मामा इसकी तरफ लिपका था। मामा सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसने कहा। उन्होंने कुछ भी कहे बगैर गले लगा लिया। वो रो रही थी। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। लालच में आ गई थी। बस कर दे मामा प्लीज़, भूल जाए सब। वो इनका माथा चूमकर बोला तो इससे अलहदा हुई और तरीम को देखा तो मैंने देख रही थी। उसके पास आई, उसके सामने हाथ जोड़ती। नहीं ताईजान, बड़े छोटों के सामने हाथ नहीं छोड़ते। उनके हाथ खोलकर चूमते हुए बोली थी। उनके गले लगी थी। वो कुछ कह रही थी मगर इसने जैसे कुछ सुना ही ना था। वो बस इनके अंदर माँ का लफ्ज़ तलाश कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो किसी खुशबाज खानदान की तरह एक मेज़ पर बैठे खाना खा रहे थे। आज का दिन मुबारक दिन था। इसकी आँख खुली। रात के 12 बज रहे थे। इसने नाइट बल्ब की रोशनी में देखा, बेड पर सोए इसके मासूम बच्चे और इसके साथ सोया हनान। सब कुछ किस कदर मुकम्मल और पुरसकून था। आज इसने पहली दफ़ा इन पर अपना बाजू नहीं रखा था। आज पहली दफ़ा से इस रात को इनकी ज़रा सी ज़ंबी से डरने लगा था। वो मुस्कुराए, उठकर खिड़की में आकर खड़ी होगी। चाँद सितारों के दरमियान मुस्कुरा रहा था। आज मैं खुश हूँ मामा नानी, आज सब कुछ मिल गया है मुझे, जिसकी एक औरत को ख्वाहिश होती है। प्यार, इज़्ज़त, सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। वो आसमान की तरफ देखकर बोली थी। इसने हनान को इसकी मोहब्बत की कसम दी थी कि वो बेबस हो गया था और वैसे इसे अज़ियत से निकाल लाई थी। आगे खुशियाँ इसकी मुंतज़िर थी, क्योंकि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो अंधेरे में राह दिखाने वाला था। बस दामन को मजबूती से थामने की ज़रूरत है और तरीम और हना ने ही कुछ किया था। ख़त्म शुद्ध। सो डायरेक्टर से नावल का नाम है दर्द इश्क। इसकी राइटर का नाम नहीं पता मुझे। तो दूसरी बात ये है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लोग खुद नावल पढ़ेंगे उनको पता चल जाएगा कि नावल में बहुत ज़्यादा इमला की मिस्टेक थी। मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से पढ़ने की और फिर भी अगर आप लोगों को सुनने में पढ़ने में मसला हो तो आई एम सॉरी। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश किया कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को नावल किस तरह का लगा। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।